ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں برطانیہ کے شہر لندن میں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسلم لیگ نون کے اسپوک پرسن سید تسنیم حیدر شاہ صاحب. آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کون سے ایسے راز جانتے ہیں، کون سی ایسی ان کو سپاری کی آفر کی گئی تھی عمران خان اور ارشد شریف کے حوالے سے، جو کہ ابھی یہ انہوں نے پردہ فاش کیا ہے اور پورا میڈیا اور پاکستانی عوام ان کی باتوں کو سن رہی ہے اور سوچ رہی ہے کہ یقین کیا جائے یا نہ کیا جائے. جی تو شاہ صاحب، آپ کیا بتانا چاہیں گے ایسے ہی جو آپ نے باتیں کی ہیں مسلم لیگ نون کی لیڈر کے بارے میں، ان میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے، جو میں نے بیان کیے ہیں یہ ایک حقیقت ہے، اور میں ان باتوں کا جو میٹنگز ہوئی ہیں میں آئی وٹنس ہوں اور ساتھ ہوں اور اس میں شامل تھا. تو میں نے وہ حقیقت عوام کو بتا دی ہے، کیونکہ میں نے وہ جو کچھ وہ مجھ سے ڈیمانڈز کرتے تھے میں اس سے بھاگ گیا کہ میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. شاہ صاحب، وہ آپ سے ہی ڈیمانڈ کیوں کرتے تھے، جبکہ بٹ صاحب بھی تو اسی طریقے سے جس طرح آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ قتل کر کے پاکستان سے ادھر آئے ہیں، تقریباً کوئی 35 قتل آپ نے کیے، اور بٹ صاحب کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. آپ کو ہی کیوں انہوں نے نامزد کیا؟ کیونکہ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ گلو بٹ ہے ان کے پاس، پولیس بھی ان کے پاس موجود ہے، ان کے پاس انکاؤنٹر کرنا ان کے لیے آسان ہے. آپ کو ہی کیوں چنا گیا؟ دیکھیں، انکاؤنٹر ابھی کوئی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ جاگ گئے ہیں آپ کے سامنے. پولیس بھی ابھی اس طرح سے ان کی بات نہیں مانتی، کیونکہ وہ بھی عمران خان بھی ادھر ہے. ہر چیز دو حصوں میں بٹ چکی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عابد باکسر بھی ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس نے بھی سب کچھ راز فاش کی ہے. اس طرح بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ بات کی کہ پلیز ہم دونوں مل کے اس کام کو پورا کریں گے جو ان کی ڈیمانڈز ہے، کیونکہ ہم پارٹی کے بہت پرانے ورکر ہیں اور میاں صاحب کے بہت قریب ہیں. اور آپ کو کوئی ڈیل دی گئی تھی کہ جب آپ نے کہا کہ آپ دونوں نے مل کے کرنا تھا، کوئی پیسوں کی آفر، کوئی ڈیل، کوئی فائدہ، کوئی آپ کو کچھ تو لالچ دی گئی ہوگی؟ نہیں، مجھے انہوں نے کوئی پیسے کی آفر نہیں کی، بٹ صاحب نے یا میاں صاحب نے. بٹ صاحب کے درمیان یا میاں صاحب کے درمیان اگر کوئی ڈیل ہو تو وہ بٹ صاحب بتا سکتے ہیں، مگر میرے ساتھ تو انہوں نے کچھ نہیں بولا. آپ پرانے ہیں، پارٹی کے ورکر ہیں، کیونکہ ابھی یہ پاکستان مسلم لیگ نون برسر اقتدار آ رہی ہے تو یہ کام کریں گے تو پھر ایک جہاز میں ہی میں، آپ اور میاں صاحب پاکستان کی طرف جائیں گے، اور جاتے ہی پھر ہم ادھر بیٹھ کے اپنا سسٹم نظام شروع آپ کر کو دیں یہ گے. لالچ دیا گیا پاکستان کے اندر آپ کو بہت اہم عہدے دیے جا سکتے ہیں اگر آپ ان کا یہ کام کرتے ہیں؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں میاں صاحب کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ میاں صاحب کے قریب ہو جائیں گے تو اس کے بعد پورے پاکستان پر ان کی حکومت سمجھیں کہ ہماری حکومت ہے. ذرا یہ کہتے ہیں کہ ابھی عمران خان نے جن طاقتور حکومتوں کے بارے میں ذکر کیا گیا، طاقتور اداروں کے بارے میں ذکر کیا گیا، اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ کو لانچ کیا گیا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. میری تو دیکھ لیں کسی ایسے ادارے سے یا کسی اپنا پی ٹی آئی کے کسی پارٹی ورکر نے بھی مجھے کال نہیں کی کہ آپ نے شاہ صاحب یہ اچھا کیا، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف ٹک ٹاک پر وہ چل رہی ہیں جیسے لوگ بتا رہے ہیں. تو بالکل کوئی ایسی بات نہیں، نہ ہی میں نے کوئی ڈیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے ایک حقیقت بیان کی ہے. جیسے یہ سلسلہ چلا ہے، ایک آدمی میدان میں آیا طارق نامی، اس نے تھوڑا سا سٹیپ فارورڈ کیا ہے تو میں نے اس کا وہ کلپ سنا، تو میں نے سوچا چلیں شاید یہ قافلہ بن رہا ہے، تو میرے پاس بھی تو سارے آئی وٹنس ثبوت ہیں، تو چلیں میں بھی پولیس کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ کر لیتا ہوں کہ آیا میرے یہ جو وٹنس جو میں سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ میں اس میٹنگ میں شامل تھا، جو 3 میٹنگز 1 to 1 2 ہوئی ہیں اور اس سے پہلے ایک، کیا یہ ویلڈ ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ یہی تو ہمیں چاہیے، جو ڈائریکٹ ڈیبٹ وٹنس اس کو کہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک وٹنس سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے. آپ یہ دیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع کر دیں گے اور ان کو ملک سے باہر بھی نہیں جانے دیں گے اور ان کو بہائنڈ بار کریں گے. اس کنٹری میں یہ بھول جائیں کہ یہ فارمر پرائم منسٹر تھے یا ان کے پاس کیا کیا عہدے تھے. آپ نے کورٹ میں جب یہ بولیں گے تو انشاءاللہ اسی وقت سزائے دے دیں گے. آپ کو خود سے آپ فنڈنگ کر رہے ہیں یا آپ کو کسی پارٹی کی طرف سے فنڈنگ ہو رہی ہے؟ کون آپ کو کورٹ میں کون ہیلپ کر رہا ہے؟ کورٹ میں کوئی بھی نہیں. امیتابھ صاحب ہیں، وہ میرے سلسٹر ہیں، تو ان کو انشاءاللہ پے کروں گا. اور جو پولیس ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پروٹیکشن بھی دیں گے، اور کورٹ کے اندر جب آپ جائیں گے آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے ہمیں لکھ کر، ہم اس پہ پورا انشاءاللہ اس کو عملی جامہ پہنائیں گے اور ان کو پکڑیں گے. آپ صرف دیکھتے جائیں ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اچھا، آخر میں آپ سے اتنا ہی چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے سپورٹر آپ سے انتہائی غصے میں ہوں گے، ان کے لیے کیا میسج ہے؟ وہ مسلم لیگ نون
کو جس عرصے سے فالو کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب کو پسند کرتے ہیں، مریم نواز کو پسند کرتے ہیں، وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو باتیں آپ بتا رہے ہیں وہ تو بالکل اپوزٹ ہیں، ان کے لیے کیا میسج ہے جو مسلم لیگ نون کو فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو فالو کرتے ہیں وہ جو ان کو تو ان کے ساتھ تو کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی، ان کو تو ایک چہرہ دکھایا گیا ہے، میاں صاحب کا بھی اور مریم نواز صاحبہ کا بھی، دوسرا چہرہ تو انہوں نے بیچاروں نے دیکھا ہی نہیں۔ غریب آدمی ہیں، وہ آ جاتے ہیں، بس آ کے سوچتے ہیں کہ چلیں ہم کھڑے ہیں ادھر، ہماری بھی تھوڑی تصاویر ہو جائیں گی، تھوڑا سا مقام بن جائے گا، مگر ان کو پتہ نہیں کہ یہ کس دلدل کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں یوز کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی پھر کریں گے، اگر وہ اس دلدل میں چلے گئے تو یہ تو ایسی حکومت تو آپ کو پتہ ہے زیادہ لمبی نہیں پھر چلتی، تو بعد میں آپ دیکھ لیں ایران میں کیا حال ہوا، عراق میں کیا ہوا، جو ان کے سپورٹر تھے جو غلط فائدے اپنی حکومتوں سے لیتے تھے، دیکھیں کدھر کدھر بھاگ کر گئے اور ان کو کیسے کیسے پکڑ پکڑ کر انہوں نے مارا۔ تو ادھر بھی اگر آپ غلط لیڈران کے ساتھ غلط ایکٹیویٹیز میں پھنسیں گے تو اگر ان کی حکومتیں نہیں رہتی تو لوگوں کو تو پتہ ہے کہ انہوں نے کن کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی ہیں، تو یہ اگر ادھر سے بھاگیں گے بھی تو یہ سارے مارے جائیں گے۔ تو ان کو ابھی چاہیے کہ رائے راست پر آ جائیں، نماز پڑھیں، اپنے گھر میں بیٹھے اپنا بزنس کریں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کی کہ آج میں بول رہا ہوں کل یہ خود بولیں گے۔ جی تو شکریہ شاہ صاحب جی۔ تو ناظرین دیکھا شاہ صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جو بھی مسلم لیگ نون کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے یہ یہی میسج دے رہے ہیں کہ باز آ جائیے، کیونکہ ان کی طرف جانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ کل آپ کو یوز کریں گے اور آپ کو بھی کسی ایسے کام میں استعمال کریں گے جس سے آپ کی زندگی خراب ہوگی۔ یہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ کون صحیح ہے یا کون غلط، لیکن شاہ صاحب کے الزامات انتہائی سنگین ہے۔ نقیب راجہ کو اجازت دیجیے۔ UK1 نیوز، لنڈن۔